اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آتا تھا، بہت مالدار شخص تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس کو کہتے تھے کہ توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرو، اور وہ اکثر کہتا کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، ایک ہی تو بیٹی ہے، کہاں دولت لے کر جاؤں گا۔ حضرت حبیب اجمی جب بھی اس کو کہتے، وہ یہی کہتا کہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا۔ ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت جی کل میں منڈی گیا، کچھ سامان خریدا، تو بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، باقی بھی سامان تھا، خود لے جا نہیں سکتا تھا۔ سڑک پر مزدور بیٹھے تھے، ان میں سے 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، چہرے پر بڑی روشنی تھی۔ میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو تو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یہ سامان فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ وہ کہنے لگا 3 دینار لوں گا۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا۔ کہیں رستے میں زور کا وقت ہو گیا، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں۔ سامان پٹھے پر رکھ کر وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ ابھی باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ جلدی آ گئے۔ وہ کہنے لگا نفل چھوڑ دیے ہیں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کام چور ہوں، میں بعد میں باقی نماز پڑھ لوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، رمضان بھی نہیں تھا۔ میں اس نوجوان کو گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا بڑا نیک ہے، نمازی ہے، اور رستے میں یہ بھی ہوا کہ میں نے اسے کہا کہ سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو کہنے لگا نہیں چچا حلال رزق کماتا ہوں، اگر سامان آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار پوری نہیں کروں گا، پھر پیسے کم کرنا ہوں گے۔ میں نے طے کیا ہے تو اٹھا لوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بڑی متاثر ہوئی اور کہنے لگی کھانا پک گیا ہے، اسے کہو روٹی کھا لے۔ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور کہا کہ بیٹا میری ایک بات مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے۔ میں نے کہا کھانا پک گیا ہے، روٹی کھا لو۔ کہنے لگا مجھے معافی دیجیے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جاؤ گے؟ کہا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر مزید لالچ نہیں کرتا، پھر قرآن پڑھتا ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ بتائیے تو افطار میرے ساتھ کر لو۔ میں اسے مسجد چھوڑ آیا، افطار کے بعد اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی۔ اس کا گھر دور تھا، میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ وہیں سو گیا۔ میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل پھر نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی معذور ہے۔ ہم میاں بیوی اس کے کمرے میں گئے، کہا بیٹی ایک نوجوان ہے، بڑا پرہیزگار ہے، نیک ہے، آج ہمارے گھر آیا ہے۔ بیٹی کو کھانا کھلا کر ہم واپس آ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی، بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ بیٹھک میں سو رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا کہ اس وقت دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ بیٹی کی آواز آئی دروازہ تو کھولنا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کو 20 سال ہو گئے تھے، کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب کبھی ادھر جا رہی تھی تو کبھی ادھر جا رہی تھی اور کہنے لگی الحمدللہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دیں۔ ہم دونوں رونے لگے، یا اللہ تو کتنا کریم ہے، بیٹی یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟
کہنے لگی آپ نے کہا تھا کہ ایک نیک نوجوان آیا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر وہ واقعہ ہی نیک ہے اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے۔ ابھی میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے فضل کر دیا اور مجھے شفا دے دی۔ کہتے ہیں ہم دوڑ کر اس کے کمرے میں گئے، دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ پہلے سے کھلا تھا۔ ایک خط چھوڑ گیا تھا، لکھا تھا اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل کیا اور تمہارے اوپر بھی فضل کیا۔ سبحان اللہ، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔